السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ویورز؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو خیریت اور عافیت سے رکھے۔ پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ہر بندہ مجبور ہے، لیکن سوشل میڈیا پہ مجبوری بیان کرنا اچھی بات نہیں ہے، تو آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ہو سکتا ہے کہ میرا بھلا اسی میں ہو جائے۔ شاعر کیا خوب کہتا ہے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں، مہراج کیرتیا دھوم یہ تھی اکلاج دلارا آوت ہیں، مہراج کیرتیا دھوم یہ تھی اکلاج دلارا آوت ہیں، لولاک کا صحرا سرسوہت وہ احمد پیارا ہاوت ہے، اوروں نے کہا جب بسم اللہ غلمان نے پکارا الا اللہ، خود رب نے کہا ماشاء اللہ محبوب ہمارا آوت ہے، یاسین کی چمک ہے دانتوں میں طٰہٰ کا کرشمہ آنکھوں میں، یاسین کی چمک ہے دانتوں میں طٰہٰ کا کرشمہ آنکھوں میں، والفجر کا جلوہ گالن میں وہ عرش کا سوارا آوت ہے، مازاک کا کجلا نسین برے و شمس کا بٹنا مکھ پہ ملے، ہے جیم کا گونگٹ سیرت تلے وہ رب کا سوارا آوت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سامعین حضرات، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی معراج کے بارے میں بتانا چاہوں گی کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جب معراج کروائی گئی تو ارشاد پاک ہے کہ پاکی اس بندے کی جو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اس کے ارد گرد برکت رکھی گئی، اسے عظیم تنہائیاں دکھائی گئیں۔ اب دیکھتے ہیں معراج کیوں ہوئی، اس کی اصل حکمت تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، لیکن علماء کی تحقیق سے ثابت ہوتا ہے کہ معراج اس لیے ہوئی کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کیا مولا کیا تو زمین میں اپنا نائب بنائے گا؟ زمین میں وہ فساد پھیلائے گا، خون ریز حملے کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں تمہاری نظر جہاد والوں کی طرف ہے، میری نظر میرے یار کی طرف ہے۔ فرشتوں نے جب اللہ رب العزت سے اس کی تعریفیں سنی تو عرض کیا یا اللہ ہمیں بھی اپنے محبوب کا دیدار عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب ذرا آسمانوں پہ تشریف لے آ۔ پھر اللہ نے آواز دی اے نبیو، اے آسمانوں میں رہنے والو، ہے زمینوں میں رہنے والو، ہے جنت کے مسکینوں، سب تیار ہو جاؤ، میرا محبوب آ رہا ہے۔ تو شاعر کیا خوب کہتا ہے کہ اس رات دے تارے دس دینی کہ اج عرش سجایا جانا ہے، اس رات دے تارے دس دینی کہ اج عرش سجایا جانا ہے، غاراں وچ رہن والیاں نو مہمان بلایا جانا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو طالب کی جب وفات ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد ایذا پہنچانا شروع کر دی کفار مکہ نے۔ ایک دن آپ نے نہایت حسرت سے فرمایا کہ کاش میرا بھی کوئی دوست ہوتا، میرے کام آتا، کوئی غمخوار ہوتا، میری غمخواری کرتا، کوئی دلدار ہوتا، میری دلداری کرتا۔ اچانک راستے میں کافروں نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ اسی پریشانی کے عالم میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام حضرت ام ہانی کے گھر تشریف فرما تھے، ایک حجرے میں عبادت کی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو پریشانی میں دیکھ کر غمخواری کی۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو اسی رات بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب کو اٹھا کر لاؤ۔ فرمایا سونیا پریشان نہ ہونا، ان بے ایمانوں کی کیا مجال ہے کہ آپ کا بال بھی ہلا سکیں، آپ کا بول بالا ہوگا، کفار کا منہ کالا ہوگا۔ قربان جاؤں اگر بیٹا بیمار ہو تو ماں تسلیاں دیتی ہے، دوست پریشان ہو تو دوست تسلیاں دیتے ہیں، ہمسایہ پریشان ہو تو ہمسائے تسلیاں دیتے ہیں، لیکن اگر آمنہ کا لال پریشان ہو تو تسلیاں اللہ رب العزت خود دیتے ہیں۔ معراج کی رات چونکہ دعا کے قبول ہونے کا وقت تھا،
وہ منظر سناتی ہوں کہ جب اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کو بھیجا کہ جاؤ جبرائیل میرے محبوب کو اٹھا کر لاؤ۔ اب جب جبرائیل امین آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مصطوع آنی کے گھر تشریف فرما ہیں، آپ سو رہے ہیں۔ تو جبرائیل امین حیران کھڑے ہو گئے کہ میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو کیسے جگاؤں؟ تو فرمایا، جبرائیل امین نے اللہ رب العزت سے فرمایا کہ یا اللہ، آقا علیہ الصلاۃ والسلام آرام فرما رہے ہیں تو آواز دے کے اٹھا لوں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا میں غلام ہوں۔ فرمایا تو غلام ہے؟ معذرت، میں اس کا آقا ہوں، میں اس کا مالک ہوں۔ نام سے آواز دے کر تو آج تک میں نے نہیں پکارا، تو کیسے پکار رہا ہے؟ آپ قرآن اٹھائیں، قرآن میں جہاں کہیں بات ہوتی ہے تو اللہ رب العزت آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو باقی نبیوں سے جب خطاب کرتے ہیں تو فرماتے ہیں یا لوط، یا آدم، یا عیسیٰ، یا موسیٰ، لیکن جب اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہیں تو فرماتے ہیں یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا ایھا کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ پھر جبرائیل امین حیران کھڑے ہو گئے کہ اب اللہ رب العزت نے تو آواز دینے سے بھی منع کر دیا، تو میں کیسے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو بیدار کروں؟ پھر جبرائیل امین بولے یا اللہ، اگر تیرا حکم ہو تو کیا میں دروازہ کھٹکھٹا دوں؟ پھر فرمایا جبرائیل، میں اس کا مالک ہوں، کھٹکا کر تو میں نے نہیں جگایا، تو کیسے جگا رہا ہے؟ پھر جبرائیل امین حیران کھڑے رہ گئے۔ پھر فرمایا یا اللہ، حکم آپ کا ہے، میں نے بجا لانا ہے، میں کس طریقے سے آپ کے محبوب کو بیدار کروں؟ فرمایا جبرائیل، تو اپنے کافوری لب میرے محبوب کی پاؤں تلیوں رکھ دے، تو اپنے کافوری لب میرے محبوب کی پاؤں تلیوں رکھ دے۔ اب جب جبرائیل امین نے بوسہ دیا آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی تلیوں کو، آقا علیہ الصلاۃ والسلام بیدار ہو گئے، لیکن جبرائیل نہیں اٹھے۔ تو قاضی کہتا ہے جبرائیل اٹھیے نا، تو جبرائیل کہتے ہیں کہ میں نہیں اٹھتا۔ جبرائیل کہتے ہیں میں تو جنت میں رہتا ہوں، میں نے تو جنت کو دیکھا، میں نے جنت کے نظاروں کو دیکھا، میں نے آسماں کو دیکھا، آسماں کی ستاروں کو دیکھا، میں نے نبیوں کو دیکھا، نبیوں کے معجزات کو دیکھا۔ کہتے ہیں میں نے سب کچھ دیکھا، میں نے آدم کو عرفات کے میدان میں دیکھا، میں نے حضرت نوح کو کشتی کا ملا بنے ہوئے دیکھا، موسیٰ کو کوئی طور پر رب سے باتیں کرتے دیکھا، سب کچھ۔ لیکن بڑا قیمتی جملہ، جبرائیل امین کہتے ہیں کہ نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، مزہ جو حضور کی تلیوں میں دیکھا۔ تو یہ تھا جب جبرائیل امین نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو شب معراج کے لیے بیدار کیا۔ پھر معراج کی رات چونکہ دعا کے قبول ہونے کا وقت تھا، اللہ تعالیٰ خود آواز دے کر فرمایا، اللہ رب العزت نے، آج کوئی ہے بخشش مانگنے والا تو بخش دوں گا، ہے کوئی استغفار طلب کرنے والا تو اس کی توبہ قبول کر دوں گا، کوئی گناہ کی بخشش کرنے والا تو اس کو بخش دوں گا۔ چنانچہ اللہ رب العزت کو پتہ تھا کہ میرا محبوب ہر وقت امت کے بارے میں پریشان رہتا ہے، ہر وقت امت کے لیے دعائیں مانگتا ہے، معراج کے وقت بھی امت کی بخشش کا سوال کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس رات کو، معراج کی رات کو مقصور کر دیا۔ میرا محبوب میرے پاس فراغت اور خوشی سے جو مانگے گا میں عطا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے دراصل میں معراج کی رات اپنے نبی کو 7 زمینوں، 7 آسمانوں، جنت اور دوزخ کی سیر کروائی۔ جب معراج سے آقا علیہ الصلاۃ والسلام واپس آئے تو آپ پریشانی کے عالم میں ہیں۔ ایک مرتبہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پر تشریف لے گئے، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ فاطمہ 3 دن سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی ہے۔ اللہ کے نبی نماز پڑھنے کے لیے مسجد تشریف لے جاتے ہیں، فوراً واپس چلے جاتے ہیں، نہ ہی کسی سے گفتگو کرتے ہیں، گھر جا کر بھی مسلے کے اوپر رہتے ہیں، وہاں بھی کسی سے گفتگو نہیں فرماتے، مسلسل روئے جاتے ہیں۔ آپ ان کی لاڈلی بیٹی ہیں، لہٰذا آپ ان سے جا کر پوچھیں کہ میرے نبی کی یہ کیفیت کیوں ہے۔ یہ سن کر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اپنے ابا کے پاس چلی گئیں، جا کر دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واقعی بہت زیادہ غمزدہ ہیں۔
آپ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جا کر بیٹھیں۔ عرض کیا ابا جان آپ کس وجہ سے رو رہے ہیں؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ مجھے خیال آ رہا ہے کہ جب میں معراج کی رات میں نے جنت اور جہنم کو دیکھا تو جہنم میں نے اپنی امت کی عورتوں کو عذاب میں دیکھا، تو وہ نقشہ میرے سامنے سے نہیں ہٹتا اور میں اپنی امت کے غم میں رو رہا ہوں کہ اللہ رب العزت میری امت کی مغفرت فرمائے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی معراج کی رات آپ نے جہنم میں ایسا کیا دیکھا؟ ان کے جواب میں پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے عورتوں کو دیکھا کہ وہ ننگے بدن لٹک رہی تھی، زبان کے بال لٹک رہی تھی، بالوں کے بال لٹک رہی تھیں۔ تو حضرت فاطمہ علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ان کی سزا کیا تھی، یا ابا جان ان کی سزا کیا تھی؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو زبان کے بال لٹک رہی تھی وہ زبان درازی کرنے والی تھی، لعن و طعن کرنے والی تھی، اور جو بالوں کے بال لٹک رہی تھی وہ اپنے بال سنوار کر غیر مردوں کو دکھاتی تھی، اور جو ننگے بدن لٹک رہی تھی وہ اپنے بدن کو فروخت کرتی تھی۔ استغفار کرنی چاہیے، استغفار۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی عمل کی توفیق دے، اور مجھے بھی۔ اللہ رب العزت نے عورت کو ایک پردے کی مانند رکھا ہے، جس طرح ایک سفید دوپٹے کے اوپر داغ لگ جائے تو ہم نہیں اڑتے، اسی طرح عورت بھی ہے کہ اس کے اوپر داغ لگ جائے تو وہ داغ نہیں مٹتا۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو شرعی پردہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں سب سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ غیر مردوں کی بری نظر سے اللہ رب العزت تمام امت مسلمہ کی عورتوں کو بچائے، ہر برے کام سے اللہ رب العزت تمام امت مسلمہ کی عورتوں کو بچائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔